کرام، آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے۔ ماہ ربیع الثانی، ماہ ربیع الاخر کی 11 تاریخ پورے عالم اسلام کے اندر یہ عرس پاک ہے۔ حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے اور 11ویں والا پیر بھی کہا جاتا ہے، تو بڑی 11ویں شیخ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس وقت سرزمین بغداد کے اندر آپ کے سالانہ عرس پاک کی تقریبات جاری ہے، اور دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں کی تعداد میں آپ کے عقیدت مند اور آپ کے ساتھ محبت رکھنے والے اس وقت ان تقریبات عرس کے اندر شمولیت کر رہے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کر تھوڑے سے وقت میں ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ تیرا آستاں جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، ہمیں سیدھا کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہیں سہی۔ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے آستانے پر حاضر ہو سکے۔ حضرات ذی وقار، دو باتیں ہیں، ایک ہے نبوت اور ایک ہے ولایت۔ نبوت بھی من جانب اللہ ہے اور ولایت بھی من جانب اللہ ہے۔ کیا معنی؟ کہ نبوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ولایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نبی بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے، ولی بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ ولایت یہ قرآنی اصطلاح ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لفظ ولی کو استعمال فرمایا۔ جس طرح نبوت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے نا، اسی طرح مطلقاً ولایت کا انکار کرنے والا کہ ولی کوئی نہیں ہوتا، ولایت کوئی شے نہیں ہے، ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جاتا، کیونکہ ولایت برحق ہے، ولی ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی ایک بندے کی ولایت کا انکار کر دیں کہ میں اسے ولی نہیں مانتا، وہ ایک الگ شے ہے، لیکن مطلقاً کہنا کہ ولی ہے ہی کوئی شے نہیں، ولی ہوتا ہی نہیں ہے اور ولایت کوئی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ولایت برحق ہے، ولی ہوتے ہیں، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ لیکن نبوت اور ولایت کے اندر فرق ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ولی ولایت جو ہے وہ نبوت سے بھی افضل ہے، معاذ اللہ۔ ولایت نبوت سے افضل نہیں ہوتی، نبی افضل ہوتا ہے، نبوت افضل ہوتی ہے۔ نبی خدا کا نمائندہ ہوتا ہے اور ولی نبی کا نمائندہ ہوتا ہے۔ نبی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، ولی نبی کا خلیفہ ہوتا ہے۔ ولایت نبوت سے افضل نہیں، بلکہ ولایت نبوت کے ماتحت ہے۔ اچھا، نبی کون ہے؟ نبوت یہ محض اللہ کا فضل ہے، یہ رب کا فضل ہے، جس کو رب نے نبی بنانا تھا بنا دیا، چن لیا۔ نبی اپنی محنت سے اور کوشش سے نہیں بنتا، نبی تہجد پڑھنے سے نہیں بنتا، نبی ریاضت سے نہیں بنتا، نبی مجاہدے سے نہیں بنتا، نبی مشقت سے نہیں بنتا،
نبی محنت سے کوشش سے نہیں بنتا. نبی کیسے بنتا ہے؟ یہ محض اللہ کا فضل ہے. رب نے جس کو چننا تھا چن لیا، جس کو نبوت دینی تھی رب نے دے دی، رب نے نبی بنا دیا. نبی آتے رہے. نبی اللہ کا فضل ہوتا ہے. نبی آ کر نہیں بنتا، نبی بن کے آتا ہے. نبی آ کر نہیں پڑھتا، نبی پڑھ کے آتا ہے. نبی کی انگلی خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے. نبی رب کا شاگرد ہوتا ہے. نبی کے پاس حق کی نشانیاں ہوتی ہیں. نبی کے پاس اخلاق کی جولانیاں ہوتی ہیں. نبی عادل نہیں، خود معیار عدل ہوتا ہے. نبی مومن نہیں، خود ایمان ہوتا ہے. نبی قاری نہیں، خود قرآن ہوتا ہے. اب سنیے حضرات، نبوت اللہ کا فضل ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں جائے گا. نبوت کا دروازہ رب نے بند کر دیا. اب اگلی بات سنیے. ولی، ولایت کی دو قسمیں. ولی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کسبی ولی، کچھ وحدی ولی. کیا معنی؟ سادہ لفظوں میں، فہم لفظوں میں سمجھا دوں. کسبی ولی اس کو کہتے ہیں جو محنت کرے، مشقت کرے، ریاضت کرے، ذکر کرے، عبادت کرے، تہجد پڑھے، اللہ اللہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. ایک وقت آتا ہے رب اسے ولی بنا دیتا. ہاں جی، آپ نے بڑے اولیاء کے واقعات پڑھے ہوں گے کہ پہلے بڑا گناہگار تھا، پہلے بڑا بدکار تھا، برا کرتا تھا، فلاں کمی تھی فلاں کمی تھی، لیکن پھر اللہ نے فضل کیا، توبہ کی توفیق ملی، اللہ نے ولی بنا دیا. تو ولی محنت سے کوشش سے بھی بن سکتا اور بنتے ہیں. اچھا، ولیوں کی ایک اور قسم ہے، اس کو کہتے ہیں وحدی ولی. جس طرح نبوت وحدی ہے نا، اسی طرح ولایت میں بھی ایک طبقہ وحدی ولیوں کا ہے کہ اللہ اپنا فضل کر کے اسے ولی بنا دیتا. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. رب فرماتا ہے کچھ لوگوں کو میں اپنی طرف ہدایت دے دیتا ہوں اور کچھ کو میں چن لیتا ہوں. وہ جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. وحدی ولی ان کو کہتے ہیں. اس کا سادہ ترجمہ یوں ہے کہ آپ کہتے ہیں جی فلاں بندہ مادرزاد ولی، جس کو کہتے ہیں پیدائشی ولی، مادرزاد ولی، ماں کی گود میں بھی اللہ کا ولی، باپ کی پشت میں بھی اللہ کا ولی، ان کو ہم کہتے ہیں مادرزاد ولی. تو ولی دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ ولی وہ ہیں جو عمل کے رستے سے رب تک پہنچتے ہیں، اور کچھ ولی وہ ہیں جو فضل کے رستے سے رب تک پہنچ جاتے ہیں. اس کو یوں بھی کہا گیا کہ کچھ ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے محب ہوتے ہیں، اور کچھ ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. حضرت خواجہ خواجگان، خواجہ نظام الدین محبوب الہی، بہت بڑا نام ہے، اور ان کے ساتھ لگایا جاتا ہے محبوب الہی. یہ اللہ کے محبوب ہے. تو ولیوں کے اندر محبوب ولی بھی ہیں، جیسے حضور شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز، خواجہ نظام الدین محبوب الہی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور حضور غوث پاک، یہ محبوب ولی ہے. خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب پڑا محبوب الہی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مراقبے میں تھے تو رب نے پوچھا نظام دین محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے؟ تو آپ نے کہا یا اللہ کچھ مہلت دے، مہلت دے، میں مشورہ کر کے سوچ کے بتاؤں گا کہ محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے. تو آپ کسی جگہ پر گئے، کسی بزرگ سے ملے یا دیکھا کہ کسی نے بتایا فلاں جگہ پہ جاؤ، تو وہاں گئے تو ایک ولی کو دیکھا، تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں محب بنا تھا، اللہ نے ساری مشکلات ساری مصیبتیں مجھ پہ ڈال دی. محب نہ بننا، محبوب بننا. پوچھا وجہ، فرمایا محب وہ ہوتا ہے جو رب کہے یہ ولی وہی کرے، اس کو محب کہتے ہیں.
اور محبوب وہ ہوتا ہے جو یہ ولی کہہ دے رب وہ کر دیتا۔ تو آج جس ولی کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا، جن کا عرس ہو رہا ہے، وہ کسبی ولی نہیں، وحدی ولی ہے، محب ولی نہیں، محبوب ولی ہے۔ وہ کون ولی؟ غوث اعظم، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، رمز حقانی، آیت من آیات ربانی، واقف اسرار حروف قطعات قرآن، غوث اعظم، غوث الثقلین، غوث الانس والجن، غوث اعظم، غوث الثقلین، قطب کائنات، قطب شش جہات، نائب صدر کائنات، پیر پیرا، میر میرا، محی الدین، والی بغداد، قطب کائنات، ماہ گیلا، شاہ جیلا، ماہ گیلا، شاہ جیلا، شاہ جیلا، تیرے در کی قسم ہم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں، سب غوث قطب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے ولی ہیں، ان کے عرس سال کے بعد ہوتے ہیں، سال کے بعد عرس منایا جاتا ہے۔ غوث اعظم اس امت کا وہ ولی ہے کہ ہر مہینے پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، ہر مہینے کی 11ویں کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ کون غوث اعظم؟ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، حضور غوث پاک وہ اللہ کے ولی جو مادر زاد ولی ہے، ماں اللہ کی ولیہ، باپ ولی، نانا ولی، پھپھی ولیہ، ولیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، حسنی حسینی سید وہ غوث اعظم۔ جب آپ کا میلاد ہوا، جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کی پیدائش ہوئی، آپ علماء سے سنتے ہیں جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہوا نا، میرے اور تیرے نبی کا، تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے پیدا ہوتے ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ سجدہ کیا۔ سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ دونوں پاؤں بھی زمین پہ، دونوں گھٹنے بھی زمین پہ، دونوں ہاتھ بھی زمین پہ، یہ ناک اور پیشانی بھی زمین پہ رکھ کر اللہ کے محبوب نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ گویا رب کو پہچانتے ہیں، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے غوث کی شان کیا ہے کہ حضور غوث پاک کی جب ولادت ہوئی نا، تو یکم رمضان مبارک، یکم رمضان کو میلاد ہوا، آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میرا یہ بیٹا رمضان میں پیدا ہوا، سحری کے وقت دودھ پیتا، جو ہی روزہ بند ہوتا دودھ پینا چھوڑ دیتا، سارا دن میں کوشش کرتی دودھ نہیں پیا، جب افطاری کا وقت ہوتا لوگ روزہ افطار کرتے، عبد القادر بھی دودھ پینا شروع کر دیتا۔ گویا ہمارا نبی وہ ہے جس نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اور ہمارا غوث وہ ہے جس نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا۔ اور جب رمضان کی آخری تاریخ آئی تو آخری تاریخ کے اندر اختلاف ہو گیا کہ آج روزہ ہے یا عید ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ گیلانی سادات کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا، چلو ان کی والدہ سے جا کر پوچھتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے آج دودھ پیا کہ نہیں پیا، اگر پیا تو عید ہوگی، نہ پیا تو روزہ ہوگا۔ غوث اعظم متقی ہر شان میں چھوڑا ماں کا دودھ ماہ رمضان میں۔ اگر توجہ آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ ولی جاہل اور ان پڑھ نہیں ہوتا۔ آج ایک ٹرینڈ نکلا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ولایت کا معیار جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا نا، ولی پڑھا لکھا ہوتا ہے، ولی دین کا عالم ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک 17 علوم روزانہ پڑھاتے تھے، 40 برس تک آپ نے علم پڑھا، پھر علم پڑھایا۔ کسی نے پوچھا آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو فرمایا درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے اتنا علم پڑھا، اتنا علم پڑھا، پھر علم پڑھایا۔
اللہ نے اس علم کے صدقے میں جو زمانے کا قطب بنا دیا. آج کل کا ماحول کیا ہے؟ جسے استنجے کا طریقہ نہیں آتا وہ بھی پیر بنا بیٹھا ہے. جی غسل کا طریقہ نہیں آتا، جائز ناجائز کا علم نہیں، حلال و حرام نہیں جانتا. جی یہ پیر صاحب ہے، پیر صاحب کو دعا نہیں کرنی آتی، گونگے پیر، ایسے پیر ہیں دعا نہیں مانگ سکتے، بول نہیں سکتے، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. یاد رکھنا پیر کے لیے عالم ہونا شرط ہے، اور اگر کوئی ظاہری علم نہیں بھی رکھتا تو اللہ اسے علوم لدنی عطا کرتا. اور اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ پیر نہ خود شریعت کا مخالفت کرتا ہے نہ اپنے مریدوں کو مخالفت کرنے دیتا. اس کی نشانی یہ ہے خود بھی شریعت کا پابند ہوگا، کسی عالم سے رہنمائی لے گا. ورنہ آج کل کے جو ہے داڑھی مڈے ہوئے پیر، کانوں میں بالیاں پہنی ہیں پیر، پاؤں میں گھنگرو باندھے ہیں، یہ پیر صاحب ہے. وہ پیر نہیں، پیر ہے. ان کی نظر آپ کی جیب پر ہے، ان کی نظر آپ کی عزت پر ہے. وہ دین کے رہزن ہے، ایمان کے ڈاکو ہے، شریعت کے بانی ہے. دین وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھنے سے دین پر عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے، جو خود نمازی ہوتا ہے، نماز کی تلقین کرتا ہے، خود شریعت کا پابند ہوتا ہے. ورنہ یہ سب بکاؤ مال ہے. اس لیے پیر تلاش کرو، حضور غوث پاک کو دیکھو، ان کی تعلیمات پڑھو، داتا علی حجویری کی کشف المعجوب پڑھو، حضرت امام ربانی کے مکتوبات پڑھو، حضرت بابا فرید کے ملفوظات پڑھو، خواجہ نور الدین چشتی اجمیری کے ملفوظات پڑھو، اور حضرت پیر بہر علی رحمۃ اللہ تعالی. پتہ چلے گا یہ ان پڑھ جائز نہیں تھے، ان کے پاس شریعت کا علم تھا، قرآن کا علم تھا، حدیث کا علم تھا. اور حضرت سلطان باہو فرما گئے کہ بے علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ. جسے دین کا علم نہیں، ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، جی پیر صاحب بن گیا. یہ پہنچا ہوا، اور جاہل عوام ان کے آگے نذرانے لٹا رہے ہیں اور ان کو پیر بنائے بیٹھے ہیں. اس لیے ہوشیار، خبردار. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مرتبہ کیا ہے؟ تفصیلات کا وقت نہیں حضرات، لیکن حضور غوث پاک کائنات کے اندر وہ ہے کہ قدمی حالی علی رکبت کل ولی اللہ. فرماتے ہیں میرا یہ قدم زمانے کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. اور یہ وہ ولی ہیں جن کی خطابت جب خطبہ دیتے، بیان کرتے تو لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہوتا. آپ کے واعظ کو سننے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے، ہزاروں جنازے اٹھتے. آپ کی زبان کے اندر یہ تاثیر تھی، اور جو بیان کرتے لوگوں کی وجہ تعلیم ہو جاتی. اس لیے آج ہم غوث پاک کا ذکر سنتے ہیں، سناتے ہیں. یہ 11ویں شریف ہم مناتے ہیں کہ یہ حضور غوث پاک نے 11ویں کا اہتمام کیا، لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے. واعظ کا دن مقرر تھا، اس دن لوگ آتے، پھر ان کے لیے لنگر کا اہتمام ہوتا. وہ لنگر تو ہم نے یاد رکھا، وہ جو واعظ کیا کرتے تھے وہ بھول گئے. یہ تو یاد رکھا کہ 11ویں دلالی ہے، لیکن حضور غوث پاک کی وہ تعلیمات نہیں پڑھی کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. یہ باتیں کون بتائے گا؟ پیر صاحب تو کہتے ہیں بس 11ویں کا نذرانہ دو، کھاؤ اور جاؤ، اتنا ہی کافی ہے. یعنی مجھے 20 سال ہو گئے ہیں میں 11ویں کا ختم دلا رہا ہوں، مجھے 11 سال ہو گیا ہے آج تک 11ویں قضا نہیں کی. میں نے کہا نمازیں کتنی قضا کی ہیں؟ مرنا غوث پاک کی اس تعلیم پہ عمل کر کہ 40 برس تک عشاء کو وضو سے فجر کی نماز پڑھی. تجھے بس کھانے والی چیز یاد نہیں. اس لیے حضرات آؤ اپنی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں.
اور یہ جو خرافات اور بدعات ہم نے شامل کر لی ہیں، ان کا کلا کما کریں۔ علماء نے تو حق بیان کرنا ہے، کو مانے مانے، بسم اللہ نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن ہم نے جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔